آج آپ عمران خان صاحب سے ملے بھی، اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کا مطالبہ بھی کیا گیا، مگر کیا خان صاحب کی ابھی بھی یہ رائے ہے کہ تحریک انصاف ہی حکومت بنانے جا رہی ہے، یا اب یہ طے ہے کہ تحریک انصاف اپوزیشن میں بیٹھنے جا رہی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک سیٹوں کا تعلق ہے جو ہم نے جو تحریک انصاف نے جیتی ہیں، اس حساب سے تو تحریک انصاف کو ہی حق حاصل ہے کہ وہ حکومت بنائے. وہ تو زبردستی اس سے سیٹیں چھینی گئی ہیں، یہ چرائی گئی ہیں بہت بڑی تعداد میں. لہذا جو بھی حکومت بنے گی ایسی صورتحال میں جس میں صحیح تعداد میں سیٹوں کا تعین نہیں ہوگا، اس کبھی بھی درست اور صحیح یا لیجیٹیمیٹ حکومت نہیں ہو سکتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا مینڈیٹ اس کے ساتھ نہیں ہوگا. صاحب، تو اس صورت میں آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پھر کہا کہ تحریک انصاف سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اب پیپلز پارٹی تو خود حکومت کا حصہ نہیں بن رہی ہے کیونکہ آپ پاور شیئرنگ نہیں چاہتے، بڑی واضح آپ لوگوں نے کہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ، مگر ان سے بات کر کے ان کی سپورٹ لے کر آپ اتنی سیٹوں کے ساتھ بھی جو آپ کے پاس ہیں آپ اپنا وزیر اعظم تو بنا سکتے ہیں. کہ عمران خان صاحب اس کے لیے بھی تیار نہیں ہیں؟ دیکھیے، جب تک کہ حق نہیں ملتا تحریک انصاف کو، کیونکہ لوگوں کا بہت اوور ویلمنگ مینڈیٹ تحریک انصاف کو ملا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم مل کے کوئی حکومت بنا لیں کولیشن گورنمنٹ، تو کوئی مان ہی نہ ہوا. پھر تو لوگوں کے مینڈیٹ کو ہم نے خود وائلیٹ کر دیا. اگر ہم یہ مان جائیں کہ یہ سیٹیں جو ہیں جو ہم سے چوری کی گئی ہیں، ہم اس کے بغیر ہی حکومت میں شامل ہو جائیں گے اور بنا لیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کے مینڈیٹ کے ساتھ زیادتی کریں گے. صاحب، تو پھر اس صورت میں کیونکہ آپ ظاہر گراؤنڈ ریالٹیز جانتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اس پروسیس میں، اس کو بھی جانتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ 29 فروری تک وہ اکثریت ہوگی جس کی تحریک انصاف دعوے دار ہے ان کے پاس کہ وہ اپنی حکومت بنا لیں؟ دیکھیے، اگر صحیح معنی میں انکوائری کی جائے اور صحیح معنی میں اس معاملے کو ریزالو کیا جائے، کیونکہ ہمارے کینڈیڈیٹس کے پاس ڈیٹا موجود ہے، بیشتر کینڈیڈیٹس کے پاس ڈیٹا موجود ہے کہ وہ ان کے پاس الیکشن ریزلٹس اس پہ کمپیوٹ ہو سکتے ہیں اور حقدار کو اس کا حق مل سکتا ہے. تو اس لیے اس میں کوئی اتنی لمبی چوڑی دیر والی بات ہی نہیں ہے. فارم 45 ہمارے کینڈیڈیٹس کے پاس موجود ہے اور ان کو یہ ٹیبولیٹ کرنے کو تیار نہیں، ان کو دیکھنے کو تیار نہیں، کیونکہ ان کو جلدی ہے کہ جلدی سے ان کو باہر رکھ کے حکومت بنوا دی جائے ان کی، جن کو مینڈیٹ نہیں ملا ہے. صاحب، اور ظاہر یہ جو آپ نے بات کی تو اصول کی اور قانون کی بات ہے، اس کے تحت بالکل یہی ہونا چاہیے کہ جو شکایات ہیں انہیں ایڈریس کیا جائے. فارم 45 ہیں تو اس کا آڈٹ فوری طور پر ہو اور فوری طور پر فیصلہ ہو. مگر اس لیے میں نے سوال کہ گراؤنڈ ریالٹی کے تحت آپ کو یہ لگ رہا ہے، یا گراؤنڈ ریالٹی جو ہے اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف اپوزیشن میں ہی بیٹھنے جا رہی ہے؟ دیکھیے، ظاہر ہے ہم تو جب تک ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوگا اور صحیح ٹیبولیشن نہیں ہوگی تب تک ہم کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ جی کوئی اور کسی اور کو حق حاصل ہے. تو اس صورت میں تو ہم انتظار کریں گے جب تک کہ یہ معاملات کو ریزالو نہیں ہو جاتا اور جب تک کہ حقدار کو حق نہیں مل جاتا اور جو سیٹیں چوری گئی ہیں واپس حقدار کو نہیں مل جاتی، تب تک تو جو بھی حکومت بنے گی وہ حکومت بنانے کی حقدار نہیں ہوگی. اور اس سے ملک میں جو ہے ایک انتشار بڑھے گا، کیونکہ جن لوگوں کے پاس، جس پارٹی کے پاس قوم کا مینڈیٹ نہ ہو، وہ کس طرح حکومت کر سکتی ہے، حکومت چلا سکتی ہے، کس لیجیٹیمیسی کے تحت وہ چلے گی. صاحب، اور جتنے معاملات ظاہر آگے بڑھے اس کے بعد بھرپور ووٹ ملا ہے پاکستان تحریک انصاف کو. آج جب آپ ملے خان صاحب سے، خان صاحب کوئی مذاکرات، کوئی سی بی ایم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے، معاملات سلجھانے کے لیے اس کی کوئی بات کر رہے ہیں؟ کیا معاملہ ان سے ہم نے سلجھانا؟ یہ تو بات عوام کی مینڈیٹ کی آ گئی. دیکھیں نا، اگر تو الیکشن نہ ہوا ہوتا تو چلیے معاملات کو الیکشن تک لے جانے کے لیے کوئی بات چیت ہو سکتی تھی، مسئلے کو نرم کیا جا سکتا تھا. اس وقت تو ایک بڑی واضح صورتحال ہے کہ 8 تاریخ کو ہم سمجھتے ہیں قوم نے ہمیں اوور ویلمنگ مینڈیٹ دیا ہے نیشنل اسمبلی میں، ہمیں پنجاب اور کے پی کی اسمبلی میں. تو اس کی سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ اس کو عزت دو. جو ہمارے خالفین کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، ہم کہتے ہیں مینڈیٹ کو عزت دو. سب سے اہم ہے، اس کے بغیر تو نہ کوئی جمہوریت ہے، نہ کوئی حکومت مناسب بن سکتی ہے، نہ کوئی لیجیٹیمیسی ہو سکتی ہے. تو لہذا یہ ساری چیزیں ریزالو ہو سکتی ہیں، یہ نہیں کوئی امپاسبل ہے، کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے. ابھی اگر انلیس ہی بہت دیر چاہتے ہیں جس میں کہ سارا ریکارڈ بھی ضائع ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، وہ ایک اور بات ہے. لیکن اگر وہ
دیانتداری سے اگر چاہیں کہ اس معاملے کو فور ریزالو کیا جائے اگلے 2 ہفتے میں تو یہ ہو سکتا ہے صاحب. اور جہاں آپ نے کہا کہ کوئی تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ایونچولی آخر میں جو مینڈیٹ ہے عوام کا جس کی آپ بات کر رہے ہیں, جو ووٹ کو عزت دو کا معاملہ ہے, وہ پریویل کرنے والا ہے اس دفعہ اور کوئی ڈائیلاگ کی ضرورت نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کو؟ دیکھیے اس میں ڈائیلاگ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ تو ایک حق کی بات ہے, جو حقدار کو حق ملے. عوام کا دیا ہوا ووٹ جو ہے وہ ضائع نہیں جانا چاہیے. ہزاروں لوگ دوسرے ملکوں سے صرف ووٹ ڈالنے کے لیے مہنگے ٹکٹ لے کے آئے ہیں. آپ دیکھیں اس الیکشن کی خاصیت یہ ہے کہ لوگ کہاں کہاں سے آئے اور کن کن مشکلات میں. مجھے ابھی کراچی سے ہمارے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ وہ 6 گھنٹے کھڑے رہے ہیں اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے. ان کی بیگم جن کو گھٹنے کی تکلیف تھی انہوں نے 3 گھنٹے کھڑی رہی ہیں صرف اس لیے کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالنا چاہتے تھے. اور کراچی میں ان کا کہنا ہے ہماری اسٹیمیٹ میں 11 سے زیادہ سیٹیں ہم نے نیشنل اسمبلی کی. وہ کہتے تھے کہ انہیں کوئی شک نہیں کہ 18 سیٹیں 22% کی ہے پی ٹی آئی کی. تو اتنا بڑا مینڈیٹ پی ٹی آئی کو ملا اور اس کے باوجود سارا کا سارا چرایا گیا, سارا کا سارا جو ہے ختم کر دیا گیا. یہ چیز چھوٹی نہیں ہے, یہ چیز ہضم نہیں ہو سکتی. قوم ہضم نہیں کر سکتی اتنی بڑی زیادتی کو, اتنی بڑی ناانصافی اور اتنے بڑے فراڈ کو.